اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا کرتی ہوں اللہ پاک پروردگار جل جلالہ آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے جو بہتر ہے آپ کے حق میں اللہ وہ سب کو عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ عز و جل پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام مبارکہ کا رکوع نمبر 15، رکوع نمبر 15 تلاوت کریں گے، اور اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائے، اور عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آوا من کانا میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَاتٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون وھذا صراط ربک مستقیم قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون لهم دار السلام عند ربهم وهو ولیهم بما كانوا یعملون ویوم یحشرهم جميعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدین فيها الا ما شاء الله ان ربك حکیم علیم وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رکوع نمبر 15 اور اس کی آیت نمبر 123، آوا من کانا میتن، اللہ فرماتا ہے حمزہ زبر آ کیا حرف استفہام ہے جو سوالیہ انداز پیدا کرے گا۔ آوا من کانا میتن فاحییناہ، اللہ کہتا ہے کیا وہ جو پہلے مردہ تھا، میتن مردہ مرا ہوا، تو پھر اللہ کہتے ہیں پھر زندہ کیا ہم نے اسے، فاحییناہ پس ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا اللہ نورا یمشی بہ فی الناس، اللہ کہتے ہیں ہم نے بنا دیا اس کے لیے نور، لاہ نورن اس کے لیے نور، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا، یمشی چلتا ہے، بھی اس میں یعنی کہ اس نور کے اجالے میں، اس نور کی روشنی میں چلتا ہے، فی الناس لوگوں کے درمیان، کامما صالح فی الظلمات لیس بخارج منہا، اللہ کہتے ہیں کہ وہ اس نور کے اجالے میں وہ چلتا ہے، اللہ کہتے ہیں لوگوں کے درمیان، پھر اللہ کہتے ہیں وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہو، فی الظلمات اندھیروں میں، اللہ کہتے ہیں جو اندھیروں میں پڑا ہو نہیں نکلنے والا ان سے، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، یوں ہی اللہ کہتے ہیں اسی طرح سے آراستہ کر دیے گئے کافروں کے لیے، زینا مزین کر دیے گئے، سجا دیے گئے، آراستہ کر دیے گئے کافروں کے لیے وہ مال ما کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے، وکذالک جعلنا فی کل قریۃ، اللہ کہتے ہیں اور اسی طرح ہم نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا، فی کل قریۃ ہر بستی میں، قریہ بستی کو کہتے ہیں، علاقے کو کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بنایا، کیا بنایا، اکابرہ مجرمیہا لیمکروا فیہا، اکابرہ مجرمیہ اس کے بڑے لوگوں کو وہاں کے مجرم، تاکہ وہ مکر و فریب کیا کریں، جو وہاں کے جو بڑے تھے رئیس اور امیر زادے، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو مجرم بنایا تاکہ وہ مکر و فریب یعنی دھوکے لوگوں کو دینے والے جو کام ہوتے ہیں نا وہ
اس میں کیا کریں، اس میں یعنی اس قریہ میں، اس بستی میں وہ یہ والے کام کیا کریں. وما یمکرون الا بانفسہم، اور نہیں فریب دیتے، اللہ کہتا وہ نہیں دھوکے دیتے مگر اپنے آپ کو، بانفسہم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو وہ دھوکا دیتے ہیں اور کسی کو نہیں. وما یشعرون، اور وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَاتٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے اور جب آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے. لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، حتیٰ جب تک کہ، یہاں تک کہ نؤتیٰ مثل ما أوتِیَ رسول اللہ، ہمیں بھی ویسا ہی نہ دیا جائے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس کو، اس دل کو جہاں وہ رکھتا ہے اپنی رسالت کو. سبحان اللہ. سایصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، اللہ کہتے ہیں ان قریب یعنی بہت جلدی پہنچے گی. کیا پہنچے گی؟ جنہوں نے، اللہ کہتا ہے جرم کیے، اجرموا جنہوں نے جرم کیے، اللہ کہتا ہے صغار ذلت رسوائی عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، اللہ کہتا ہے اللہ کے ہاں سے پھر ان کو بہت جلدی ذلت ان کو پہنچے گی جنہوں نے جرم کیے ہیں. جرم کا مطلب یعنی جنہوں نے گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے جنہوں نے گناہ کیے ہیں. وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، اور اس سخت عذاب کی وجہ اللہ بتاتے ہیں کہ کیا ہے، کہ یہ وجہ ہے کہ یہ جو وہ مکروہ کام کیا کرتے تھے نا، یمکرون وہ جو دھوکے دیا کرتے تھے لوگوں کو، مکر کیا کرتے تھے، فریب دیا کرتے تھے، تو اللہ کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے، اس سخت عذاب کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو جو دھوکے دیا کرتے تھے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور پھر جس اللہ کہتے ہیں وہ تو خوش نصیب ہوگا نا جس کے لیے یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. تو اللہ تعالیٰ جس کو پھر ہدایت دیتا ہے تو وہ تو بندہ خوش نصیب ہو گیا. اور جس خوش نصیب کے لیے اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ ہدایت دے اسے، تو کیا کرتا ہے اللہ، یشرح صدرہ، تو اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، للاسلام اسلام کے لیے. تو اللہ اسلام کے لیے اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، مطلب کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس بد نصیب کے لیے اللہ ارادہ فرماتا ہے، یورد ارادہ فرماتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے. ظاہر ہے جہاں پر گمراہ کی بات ہوگی، بھٹکانے کی بات ہوگی، ضلالت کی بات ہوگی، تو وہ پھر وہاں پر بد نصیبی کی بات ہوگی نا. جہاں پر ہدایت کی بات ہوگی وہاں خوش نصیبی کی بات ہوگی، اور یہاں پر یودلہ یعنی گمراہی کی بات ہو رہی ہے. تو جس بد نصیب کے لیے اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کیا کرتا ہے کہ ضیقاً تنگ، اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، حراجن اور بہت زیادہ تنگ کر دیتا ہے. کانما یصعد فی السماء، گویا وہ زبردستی جیسے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ ناپاکی ان پر جو ایمان نہیں لاتے. رجس، رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، پلیدی کو، کہ اللہ تعالیٰ ناپاکی ایسے لوگوں کے اوپر جو کفر کرنے والے ہیں، جو نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ ان کے اوپر پھر ناپاکی کو ڈال دیتا ہے. اور وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ جو ایمان نہیں لاتے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مستقیم، اور یہ ہے راستہ آپ کے رب کا جو مستقیم بالکل سیدھا ہے. قد، اللہ کہتا ہے فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں. فصلنا، ہم نے کھول کر بیان یعنی کہ تفصیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں. کیا؟ آیات، دلیلیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے تفصیل کے ساتھ دلیلیں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں. لاہم دار السلامی، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے. دار کہتے ہیں گھر کو، اور سلامہ سلامتی والا گھر. اللہ کہتے ہیں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہی ان کا دوست ہے. اور کس وجہ سے؟ بما کانوا یعملون، بسبب اس وجہ سے کہ وہ نیک اعمال جو کیا کرتے تھے. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اب یعنی کہ بتایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے ان کے اللہ کے پاس ہے ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے، اور اللہ ہی ان کا دوست ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اللہ پھر کیا کرے گا جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ یعنی اکٹھا کرے گا ان کو یوم محشر. تو اس دن پھر اللہ فرمائے گا یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کے گروہ،
یا معشر الجنی، اے جنوں کے گروہ، بہت گمراہ کیا تم نے انسانوں کو۔ وقال اولیاءہم من الانس، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے کہ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی، کہ اے ہمارے رب فائدہ اٹھایا ہم نے ایک دوسرے سے، فائدہ اٹھایا، لطف اٹھایا ہم نے ایک دوسرے سے۔ یہ جن اور انسان، یہ دونوں جو لوگ ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور پہنچ گئے ہم اپنی اس میعاد کو جو تو نے اجلتا لانا ہمارے لیے مقرر کی ہوئی تھی۔ تو قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اللہ فرمائے گا کہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، نار، نار آگ، اور یہ چولہے والی آگ نہیں ہوتی، یہ دوزخ کی آگ ہوتی ہے، جہنم کی آگ ہوتی ہے۔ اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں، مگر جسے اللہ تعالیٰ نجات دینا چاہے۔ ان ربا کا حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بڑا حکیم حکمت والا ہے، دنائی والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے بے شک۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ فرماتا ہے اور یوں ہی، یعنی اسی طرح سے ہم مسلط کر دیتے ہیں، نو ولی، ہم مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کے اوپر، باوجہ کس وجہ سے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کرتے رہتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام پارہ نمبر 8 ہے، سورۃ الانعام مبارکہ کا رکوع نمبر 15 ہے، اس کی آیت نمبر 123 مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ موت سے مراد کفر اور جہالت فرماتا ہے، اور زندگی سے مراد ہدایت اور علم ہے، اور نور سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان، یعنی کہ ان تمام باتوں کو اب ہم ایک پیرے کی شکل میں لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے ان تمام باتوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو پہلے کفر اور جہالت کی موت مر چکا ہو، اسے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہدایت اور علم کی زندگی عطا فرمائے، اور دنیا کے اس اندھیر نگری میں اس کے پاس قرآن کی شمع ہو جس کی روشنی میں وہ اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہو۔ کیا اس خوش نصیب کے ساتھ وہ بد نصیب برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے جو گمراہی کے رستوں پر چل رہا ہو اور ان سے باہر نکلنے کا، اس گمراہی کے رستوں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہ اسے مل رہا ہو؟ تو کیا یہ جو بد نصیب لوگ ہیں ایسے خوش نصیب لوگوں کے ساتھ یہ برابر ہو سکتے ہیں کیا آپس میں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 124 کے مطابق جو بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دیکھیے مکہ کے جو امیر اور جو رئیس لوگ تھے اور جو سردار وغیرہ تھے، وہ آئے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نئی نئی شرارتیں کیا کرتے تھے۔ کبھی کوئی الزام لگا دیتے، کبھی کوئی بہتان اپنے پاس ہی گھڑ لیا کرتے اور لگا دیا کرتے۔ صرف مقصد ان کافروں کا یہ تھا کہ لوگ آپ سے نفرت کریں اور آپ کی بارگاہ میں حاضری نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ ایسی باتوں سے نہ گھبرائیں، بلکہ ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا ہے کہ جو شہر کے رئیس ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، سردار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے اثر و رسوخ کو قائم رکھنے کے لیے نا وہ پیغمبروں کے اوپر الزام لگاتے ہی چلے آئے ہیں، اور یہ ازل سے ہوتا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ آیت نمبر 125 کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو مکے کے جو رئیس لوگوں میں یہ کچھ نام ہیں جو بڑے یعنی کہ ہائیڈ لائٹ ہر جگہ کے اوپر مطلب کیے جاتے ہیں جب بھی بات ہوتی ہے مکہ کے کافروں کی، تو جو بڑے بڑے سرداروں میں سے ولید بن مغیرہ کا نام آتا ہے، ابو جہل کا نام آتا ہے۔ تو یہ جو ولید بن مغیرہ، وہ کہنے لگا کہ اگر نبوت کی کچھ حقیقت ہوتی تو میں آپ سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے وہ کافر، تو کہتا ہے کہ میں آپ سے نبوت کا زیادہ مستحق تھا، کیوں؟ کیونکہ میں عمر میں بھی آپ سے بڑا ہوں اور مالدار بھی آپ سے میں زیادہ ہوں۔ تو اسی طرح سے جو ابو جہل وغیرہ تھے وہ بھی وہ کہا کرتے کہ ہم تو سنی سنائی بات کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو تب مانیں گے کہ جس طرح آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے نا، اسی طرح سے ہمارے اوپر بھی وحی نازل ہو۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے رد میں فرماتا ہے کہ میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ کون سا دل اس نور نبوت کو برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ اس نبوت کا بار اٹھانا، اس کا بوجھ اٹھانا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کسی بھی اللہ کی عام مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی جس کے اوپر وحی کا نزول فرمانا ہوتا ہے اس کو تیار کیا ہوتا ہے،
اس مقصد کے لیے، تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ عزیزان من، تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان کی عزتیں بھی خاک میں مل گئیں، ان کی عظمتیں اور وہ جو جھوٹی شانیں انہوں نے بنائی تھی وہ بھی خاک میں مل گئیں، اور وہ رہتی دنیا تک کے لیے ذل و خوار ہو گئے، اور جو قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا نا، اس کا تو ابھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، ان کے پاس اس چیز کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سلوک کیسا ہوگا یوم محشر۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 126 کے مطابق جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی کو ہدایت فرما دے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، کس لیے؟ قبول حق کو وہ اپنے اندر لانے کے لیے، یعنی کہ حق کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فراخ کر دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، شرح صدر کی کیا کیفیت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس دنیا سے اس کا دل متنفر ہو جاتا ہے، اور موت کے آنے سے پہلے وہ موت کے لیے مکمل تیاری کر لیتا ہے۔ آیت مبارکہ میں اسی میں رجس کا لفظ آیا، اس کا مطلب ہے پلیدی یا ناپاکی وغیرہ کو بھی کہتے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ بطور سزا ان کے اوپر ناپاکی کو مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ نو ولی، ہم ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، جس طرح سے اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم ان کے اوپر، یعنی کہ بعض ظالموں کو بعض کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ناپاکی کو بھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں۔ تمام واجب الاحترام آیت نمبر 127، 128 اور 129 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب مجرموں کو اپنے جرائم سے انکار کی مجال ہی نہیں رہے گی تو وہ اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ ہم ایک دوسرے سے خوب لطف اندوز ہوئے اور اپنی ساری زندگی غفلت میں گزار کر اب تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور یہ اعتراف کرنے والے کون سے لوگ ہوں گے؟ کون سے لوگ ہوں گے؟ یہ جن اور انسان دونوں قسم کے لوگ ہوں گے۔ جنوں نے تو یہ اعتراف کرنا ہے نا کہ انہوں نے انسانوں سے لطف اٹھایا کہ وہ انسانوں کو بہکاتے چلے گئے، اور انسانوں نے یہ لطف اٹھایا کہ وہ بہکتے چلے گئے، اور ان شیاطین کے جال میں پھنس کر انہوں نے زنا کیا، شراب، وہ تمام حرام کام کیے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، انہوں نے قتل و غارت بھی کیا اور کرتے چلے گئے، اور یوں حرام کاری کا وہ ارتکاب کرتے رہے۔ تو یوں یہ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے رہے کہ ایک گروہ دوسرے کو بہکاتا رہا اور دوسرا گروہ بہکتا چلا گیا، یعنی کہ پھسلتا چلا گیا، اور وہ کام کرتا چلا گیا جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ قرار دیا تھا، حرام قرار دیا تھا، ناجائز قرار دیا تھا، گناہ کبیرہ اللہ نے جن کو قرار دیا تھا، اور وہ یہ سب کام کرتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے مہلت کے قیمتی لمحوں کو میری نافرمانی میں ضائع کر دیا، اب دوزخ تمہارے لیے تیار ہے اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ استغفر اللہ من ذالک۔ آیت نمبر 130 میں نو ولی کا لفظ آیا، یعنی ہم مسلط کرتے ہیں۔ تمام واجب الاحترام یہاں دھمکی دی جا رہی ہے، یہ کوئی اچھے لفظوں میں یہاں پر مسلط کا لفظ نہیں آ رہا، بلکہ یہ دھمکی کے معنی میں آ رہا ہے۔ یہاں دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر ظالموں نے توبہ نہ کی اور ظلم اور زیادتی کرنے سے باز نہ آئے تو ان پر اور ظالم مسلط کر دیے جائیں گے جو ان کو ذلیل و خوار کر دیں گے، ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اللہ، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تو ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے انتقام لیتا ہوا دیکھے تو پھر ٹھہر جا اور تعجب سے یہ تماشا دیکھ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر خوش ہوتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نیک آدمیوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے، اور جب کسی قوم پر ناراض ہوتے ہیں تو برے لوگوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے۔ عزیزان من، پیارے آقا دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی ارشاد پاک ہے کہ جو ظالم کی اعانت کرے گا اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دے گا، یعنی کہ یہ حدیث پاک ہے، من اعان ظالما سلط اللہ علیہ، کہ
جو ظالم کی اعانت کرے گا اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حقوق العباد کی ادائیگیوں میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور ادا کرنے کی بھی ہمیں طاقت اور قوت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور صراط مستقیم پر ہمیں چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام واجب الاحترام آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن ہماری زندگی کو بطور صدقہ جاریہ سبسکرائب کیجئے، اور ہر لیکچر سننے کے بعد اپنے کمنٹس کے ذریعے میری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ نیو لیکچرز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔